فوز أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره ولا شبيه له في عظمته ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. حضرت گرامی، پروردگار متعال کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ذکر محمد و آل محمد کا میں حصہ لینے کی اور یہاں پر آنے کی توفیق بخشی، سعادت ہمیں حاصل ہوئی. اور اگر ہم ان مجلسوں میں، ان محفلوں میں اس فرش ازا پر اپنا حصہ نہ ڈالیں یا نہ آئیں، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ان ذوات مقدسہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا. مجلسیں پہلے بھی ہو رہی تھی، سید سجاد نے اپنا مجلس کا سلسلہ قائم کیا تھا، وہ مجلسیں چل رہی ہیں، ہوتی رہیں گی. کسی کا یہ کہنا یا کوئی یہ کہہ دے کہ ہماری کوششوں سے الحمدللہ اس سال کا عشرہ کامیاب ہوا، تو یہ بھی سننے ملتا ہے کہ اس سال ہمارا عشرہ کامیاب ہوا یا اس سال ہم نے کوشش کی تو کامیاب ہوا. عشرے مجلسیں ذکر ہماری کوشش سے کامیاب نہیں ہوتے، ہم اس میں شرکت کر کے اپنے آپ کو کامیاب کر سکتے ہیں. اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس میں شرکت کیجیے، کہیں پر بھی جائیے، کوشش کیجیے کہ مجلسوں سے اپنے آپ کو جڑے رکھیے، اپنے آپ کو کنیکٹڈ رکھیے، اس ذکر عباد اللہ سے اپنے آپ کو متمسک رکھیے. فقط اس بات پر کہ چونکہ یہ چیزیں اب آن لائن اویلیبل ہیں، جہاں پر آسانیاں تو ہیں، مگر یہ آسانیاں جوانوں کے لیے یا جو صحت مند افراد ہیں ان کے لیے نہیں ہے. یہ آسانیاں ان کے لیے وضع کی گئی تھی کہ جو افراد بہت مصروف ہیں یا باہر جو مومنین ہیں، جو وقت نہیں نکال سکتے یا جن کے لیے مشکل ہے، یا جو مریض ہے، کسی صورت فرش ازا پر نہیں پہنچ سکتا، یہ ان کے لیے آسانیاں تھی کہ اب وہ آنا چاہ رہا ہے، پیر سے معذور ہو چکا ہے، آنا چاہ رہا ہے، لیکن ضعیف ہو چکا ہے، آنا چاہ رہا ہے، لیکن گھر کے مسائل بہت زیادہ ہیں، آج موقع نہیں ہے، آج کی مجلس جا چکی، سننا چاہ رہے ہیں کیا ذکر ہوا تھا، آج کی مجلس موجود ہے، سن لی. لیکن معمول اس کو نہ بنائیے، اس لیے کہ جو فرش ازا کی برکت ہے وہ آپ کو آن لائن مجلس سے نہیں ملنے والی. جو یہاں سے برکت آپ اٹھا کر لے کر جائیں گے تو یہاں سے دعا قبول ہوگی آپ کی، وہ وہاں پر آن لائن مجلس سے آپ کو برکتیں، وہاں سے آپ کو دعائیں آپ کی، وہ ماحول ہی نہیں ہے وہاں پر جو یہاں پر ماحول ہے. یہاں کسی بات پر کوئی ذکر دل پر لگا تو بے ساختہ آنسو نکل گئے، وہاں آپ اے سی کھول کے بیٹھے ہیں، پنکھے کے نیچے بیٹھے ہیں، ٹیوب لائٹس
آن ہے، ایک مجلس لگا رہے ہیں، جی چاہا تو سوائپ اپ کر دیا. یہ مجلس کا تقدس نہیں ہے کہ جہاں جی چاہا مجلس بند کر دی، جہاں جی چاہا نوحہ بند کر دیا. حضرت گرامی، یہ آسانیاں بزرگوں کے لیے، مریض کے لیے فراہم کی گئی تھی. آپ کوشش کیجئے کہ مجلس میں آ سکیے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ وسلم. حضرت گرامی، میں نے کل ایک روایت پیش کی تھی مسائل میں، کچھ تھوڑی سی بات رہ گئی تھی، میں اس کو مکمل کر دیتا ہوں. فرمایا تھا کہ چھٹے امام نے کہ کل جزء و بقاء سوى الحسین، کل جزء و بقاء مکروہ سوى الحسین. ہر جزا و فضا کرنا، ہر مصیبت پر چیخنا، چلانا، رونا، یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. اور خود مولا کائنات نے بھی کہا تھا. میں انشاءاللہ سیرت سید سجاد پہ آتا ہوں. ذرا سا مجلس کے عنوان سے روزانہ جو افراد آ رہے ہیں، میں مجلس کے عنوان سے کچھ باتیں پیش کرتا ہوں. ہر مصیبت پہ چیخنا چلانا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. گھر میں کوئی پریشانی آ گئی، ہر بندہ کیا کہ دوسرے کو بتا رہا ہے فون پر، یار یہ بہت مشکل پیش آ گئی، یہ پریشانی گھر میں آ گئی. نہیں، پسندیدہ نہیں ہے. آپ کو اللہ نے چنا ہے. میں نے مسائل میں بھی ایک جملہ کہا تھا، ذرا وضاحت کروں گا. مولا سید سجاد کیا فرماتے؟ مولا سید سجاد فرماتے مومن وہ ہوتا ہے کہ اس پر مصیبت اس طرح سے آتی ہے کہ جس طرح سے بارش کے قطرے زمین پر گرتے ہیں، جس تیزی سے بارش کے قطرے گرتے ہیں، اس تیزی سے مومن، خالص مومن جو ہوتا ہے اس پر مصیبت آتی ہے. اگر مصیبت نہ آئے تو پروردگار سے سوال کرے، پروردگار کیا وجہ ہے کہ تو نے مجھ سے اپنا امتحان روک لیا؟ کیا وجہ ہے کہ میری گاڑی 1.5 مہینے سے بالکل ٹھیک چل رہی ہے، نہ ٹائر پنکچر ہو رہا ہے، نہ فیول ایک دم سے ختم ہو رہا ہے، فیول بھروایا تھا، ٹنکی لیک نہیں ہو رہی، گھر میں کوئی شارٹیج نہیں ہو رہی، سب بہترین چل رہا ہے، زندگی معمول پہ چل رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ حضرت محترم یہ اچھا نہیں ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، معصوم کی نگاہ میں یہ اچھا نہیں ہے. سب بہترین چل رہا ہے، سر سے لے کر پیر تک زندگی بالکل جیسی امیجن کی تھی، ٹاپ ٹو باٹم بالکل صحیح چل رہی ہے. امام کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں چنا ہی نہیں ہے کہ اپنا امتحان لے سکے. یہ جو مصیبتیں اہل بیت اطہار پر اس قدر آتی تھی، اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ محبوب تھے. ظاہر ہے کہ نہ اتنی مصیبتیں ہم برداشت کر سکتے ہیں، نہ ہم اس لیول کے ہیں، لیکن کچھ تو کوئی تو پریشانی آئے گھر میں. میں ایک واقعہ اکثر پڑھتا ہوں اور رسول گرامی کے زمانے کا واقعہ ہے کہ رسول گرامی ایک شخص کے گھر پر دعوت پر مدعو تھے. اکثر اللہ کے رسول کو لوگ کہا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے گھر پہ آئیے اور کھانے کا دوپہر کا انتظام ہمارے گھر پر ہے تو آپ آ جائیے گا. اللہ کے رسول تمام افراد کو لے کر چلے. جیسے ہی چلے، اچھا یہ میں واقعہ بہت دفعہ بہت جگہوں پہ پڑھ چکا ہوں، ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو سنا ہوا. جیسے ہی اس کے گھر پہ گئے، صحابی رسول ہے، رسول اللہ کا چاہنے والا ہے، اصحاب بیٹھے ہوئے. اس زمانے میں کسی کے گھر پہ چھت ہوتی تھی، نہیں ہوتی تھی، چھت بھی ہوتی تھی تو وہ کھجور کی چھال کی ہوتی تھی. اب اس کے گھر پہ چھت نہیں تھی. وہ گیا، اس نے جا کر اہتمام کرنا شروع کیا. چھت کی جو منڈیر تھی اس پہ مرغی بیٹھی ہوئی تھی، جو دیوار تھی یعنی موٹی سی، اس پہ ایک مرغی بیٹھی ہوئی تھی. مرغی نے انڈا دیا. اب ظاہر ہے کہ انڈا ڈس بیلنس ہو گئے. ایسی جگہ پر انڈا دیں گے جہاں پہ وہ ڈس بیلنس ہوا. جیسے ڈس بیلنس ہوا تو اندر کی طرف گرا. اندر گر کے ٹوٹ جانا چاہیے تھا، ٹوٹا نہیں. دیوار میں 2 کیلیں پیوست تھی، میخیں پیوست تھی، اس میں اٹک گیا اور بچ گیا. اصحاب کو بڑا تعجب ہوا کہ بھائی بڑا ہی انوکھا واقعہ ہوا کہ مرغی نے انڈا دیا تو وہ 2 کیلوں کے درمیان، یعنی بالکل عین اس جانب انڈا دیا کہ تھوڑا سا اگر ہٹ کے مرغی دیتی تو گر کے ٹوٹ جاتا، اس کا انڈا ضائع ہو جاتا. اچھا وہ صحابی اہتمام کر کے دسترخوان اس نے بچھایا تو باقی اصحاب نے ذکر کیا کہ بھائی یہ ایسا واقعہ ہوا، یہ دیکھو یہ دیوار میں انڈا اٹکا ہوا ہے.
اس نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ ایک بات کرتے ہیں، ایسے دن میں کئی واقعات ہوتے ہیں، مجھے تعجب نہیں ہوتا، میرا نقصان ہوتا ہی نہیں ہے، یعنی اتنا سامنے نقصان ہوتا ہے اور وہ بچ جاتا ہے۔ رسول اللہ نے اپنے صاحب سے کہا کہ یہاں نہیں بیٹھیں گے کھانا کھانے، اس نے کہا کیوں یا رسول اللہ؟ کہا اس کا نقصان ہی نہیں ہوتا، اللہ نے اپنی رحمت کے لیے اس کے گھر کو چنا ہی نہیں ہے۔ اللہ جس کو اپنی رحمت کے لیے چنتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ نقصان ہوتا ہے، کیوں؟ تاکہ اجر اخروی اسے ملے، سارا اجر تو اس کو یہاں مل رہا ہے، یہ اللہ کا پسندیدہ بندہ نہیں ہے۔ چلو یہاں سے چلتے ہیں، اللہ کے رسول بغیر دعوت کھائے اس کے گھر سے چلے گئے۔ یقین جانے سید السادات کہہ رہے مومن ہے تو گھر پر مصیبتیں آئیں گی اور نہیں آئیں۔ اب یہ سید السادات کی حدیث میں نہیں ہے، دیگر اور معصوموں کی حدیث میں، اگر نہیں آئے، کوئی مصیبت نہیں آئے 40 روز تک، سنیے گا 40 روز تک کوئی مصیبت نہیں آئی، آپ دیکھ رہے 40 روز گزر گئے، بل آ گیا تھا 1 لاکھ روپے، اچانک آ گیا تھا بہت پہلے، آپ بالکل صحیح یونٹ یوز کر رہے، لیکن بہترین بل آ رہا ہے 5000 7000، بل کی طرف سے بھی سکون ہے، راشن کی طرف سے بھی سکون ہے، کوئی گھر میں نوکر چاکر بھی پریشان نہیں کر رہے، ہر لحاظ سے پریشانی کوئی نہیں ہے، کوئی شارٹ سرکٹ نہیں ہو رہا، کوئی مشین موٹر چل نہیں رہی ہے، سب کچھ ایکوریٹ ہے۔ 40 روز یہ معاملہ ہو جائے پھر کیا کریں؟ امام معصوم فرماتے اب خدا سے سوال کرو کہ اے پالنے والے، میرا کون سا گناہ ایسا ہے کہ تو نے اپنی نظر رحمت چھوڑ دی مجھ سے؟ میری کون سی ایسی کا گناہ یا کون سی ایسی خرابی بیچ میں آ گئی کہ تو نے اپنی نظر ہٹا دی مجھ سے؟ میرے گھر پہ کوئی مصیبت نہیں ہے۔ 40 روز میں ایک مرتبہ مومن کے گھر میں مصیبت آنی چاہیے، یہ لازمی ہے۔ کوئی پریشانی آ رہی ہے، اللہ کا شکر ادا کیجیے، خدا نے مجھے منتخب کیا ہے۔ اب آ جائیے وہ روایت جو میں آپ کی خدمت پیش کر رہا تھا، کل جزء و بکاء مکروہ، ہر جزا و فضا مکروہ ہے۔ کوئی پریشانی آتی ہے، انسان فوراً دوست کو فون کرتا ہے، یار بڑا مشکل مسئلہ ہوا، کیا ہوا؟ اتنا لمبا بل آ گیا ہے، میرے گھر میں تو یہ سب چیزیں نہیں ہیں، کیا ہوا؟ یار وہ اچانک کہہ دیا ہے کہ بچوں کی 3 مہینے کی فیس جمع کرائیں، ہم نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ فیس جمع کرائیں، یار یہ مسئلہ ہو گیا ہے، وہ مسئلہ ہو گیا، بہت سارے مسئلے، بچوں کو دوستوں کو شیئر کر دیا، پریشان ہو گئے۔ اور ایک تو یہ کہ شیئر کرنا، ایک یہ کہ ہنگامہ، پریشانی کو پہ بکا کرنا، ہنگامہ کرنا، جزا و فضا کرنا، تڑپنا، چلانا، یہ کیا ہو گیا؟ میں تو ڈیزرو ہی نہیں کرتا تھا، میرے گھر میں کیوں ہو گیا؟ یہ جزا و فضا۔ ایک ہے شیئر کرنا، انسان اب شیئر تو کرتا ہے کسی نہ کسی کے ساتھ، امام صادق فرماتے ہیں مکروہ ہے، غلط ہے، ڈسکس نہیں کرو کسی کے ساتھ۔ ایک اور مولا کی حدیث ہے، مولا کائنات کی، امام فرماتے ہیں مصیبت ایک ہوتی ہے، مصیبت ایک ہوتی ہے جب تم اس پہ چیخنا چلانا شروع کرتے ہو، نہج البلاغہ میں ذکر ہے، جب تم اس پہ چیخنا چلانا شروع کرتے ہو مصیبت دگنی ہو جاتی ہے۔ ایک مصیبت تو پہلے ہی تھی، چیخنا چلانا شروع کیا 2 ہو گئی، کیوں؟ کیونکہ تم نے اس کو ہائپ دے دی، بڑھا دیا۔ اگر تم کہتے نا اللہ کر دے گا، مسئلہ حل کر دے گا، پھر ہلکی ہو جائے گی، اللہ بہت بڑا ہے، ہو جائے گا مسئلہ حل انشاءاللہ۔ یہ آسان ہے معاملہ، گھبراؤ گے، چیخو گے، چلاؤ گے، دگنی ہو جائے گی مصیبت، اور بڑھ جائے گی، اور بڑھ جائے گی۔ روایت پوری کر دو، کل جزء و بکاء مکروہ سوى الحسین، ہر مصیبت پہ رونا، بکا کرنا، چیخنا، چلانا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، سوى الحسین، مگر حسین کی مصیبت ایسی ہے، چیخو بھی، چلاؤ بھی، رو بھی، بتاؤ بھی، سب کو بتاؤ کہ حسین کے گھر پر کیا گزری ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی۔ ہمارا عنوان چل رہا تھا سیرت سید السجاد، اور آج کی شب کے لیے
جو خاص میں نے سیرت سید سجاد سے خطبہ اٹھایا ہے، شام کا خطبہ ہے، مولانا نے کئی ایک جگہ پر خطبے دیے، لیکن جو مولانا نے خطبہ دربار دمشق مسجد اموی میں دیا، اس کو ذرا سا سمجھاتا ہوں، مسجد اموی دربار دمشق، یہ دو لفظ میں نے استعمال کیا، اس کو سمجھاتا ہوں، پھر میں خطبے کی طرف آتا ہوں، جتنا بیان کر سکا میں آپ کو زیادہ وقت نہیں دوں گا، آپ یقین مصائب سننے کے لیے آئے گا۔ دیکھیں یزید کا جو دربار تھا نا وہ مسجد اموی میں تھا۔ اچھا مسجد اموی کیا تھی؟ مسجد اموی امیہ خاندان کی تعمیر کردہ ایک شام میں مسجد تھی، جو اس وقت آپ لوکیشن پہ سرچ کریں گے تو آپ کو مسجد دمشق کے نام سے بھی مل جائے گی، مسجد اموی کے نام سے بھی مل جائے گی، اور دربار شام کے نام سے یوٹیوب پہ آپ کو ویڈیوز بھی مل جائے گی۔ تو کیا یہ الگ الگ جگہ؟ نہیں، یہ سب ایک ہی جگہ، یعنی ہے وہ مسجد، لیکن جو یزید کا دربار سجا تھا وہ اسی مسجد کے اندر سجا تھا۔ تو ہے وہ مسجد، چونکہ دمشقی ہے اس لیے اس کو مسجد دمشق بھی کہا جاتا ہے، امیہ خاندان نے تعمیر کی تھی اس لیے مسجد اموی کہا جاتا ہے، اور چونکہ وہاں دربار سجا تھا اس لیے دربار شام کہا جاتا ہے، اور اس کے پاس جو گلی ہے وہ بازار شام، وہاں بازار لگا تھا، ابھی بھی لگا ہوا ہے، چینجز نہیں ہوئی ہے، تو بازار شام، ٹھیک ہے۔ جو لوگ نہیں گئے، پروردگار ہم سب کو سید زینب اور بی بی سکینہ کی زیادت نصیب فرمائے۔ اس دور میں بھی وہ مسجد ہے۔ اچھا آپ جب وہاں انٹر ہوں گے آپ کو وہاں پر ایک قبر پہلے سے ملے گی، حضرت یحییٰ کی قبر، حضرت یحییٰ کی قبر وہیں پر ہے، یعنی جس وقت یزید تخت پہ بیٹھا ہوا تھا حضرت یحییٰ کی قبر سامنے ہی تھی، وہاں پر اس کو بند کیا ہوا، حضرت یحییٰ وہیں دفن ہے۔ اور یاد رہے کہ حضرت یحییٰ میں اور امام حسین میں بہت مماثلت ہے۔ حضرت یحییٰ کی ولادت 6 ماہ میں ہوئی تھی، امام حسین کی ولادت 6 ماہ میں ہوئی تھی۔ حضرت یحییٰ کو بھی ذبح کیا گیا تھا، امام حسین کو بھی اسی طرح سے۔ حضرت یحییٰ کو حکومت کی طرف سے ذبح کروایا گیا تھا، امام حسین کا بھی یہی تھا۔ قوم والوں نے بغاوت کی تھی حضرت یحییٰ سے، امام حسین کا بھی یہی تھا کہ کلمہ گویوں نے ہی یہ کیا تھا، لیکن ایک فرق تھا، حضرت یحییٰ کے گھر والے حضرت یحییٰ کے ساتھ، بس یہ ایک فرق، یہ بات کافی ہے لوگوں کہ حضرت یحییٰ کے گھر والے نہیں تھے، حسین کے گھر والے تھے۔ حضرت یحییٰ کے قبر وہیں پر۔ جب شام میں اہل حرم کو لایا گیا نا، ظاہر ہے کہ میڈیا ویسا نہیں جیسے اس دور کا میڈیا، تو بتایا یہ گیا تھا کہ یہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے بغاوت کی تھی بادشاہ وقت کے خلاف، اور ان کو پکڑ لیا گیا، قابو کر لیا گیا اور قیدی بنا دیا گیا، اور دربار سجایا گیا، اور سب لوگ مسجد میں جمع ہو گئے تھے، سب لوگ مسجد میں جمع ہو گئے تھے، کیونکہ مسجد ہی میں دربار سجتا تھا، میں نے سمجھا دیا نا، مسجد ہی میں دربار یزید لگتا تھا، جو آپ نے کل مسائل میں سنا کہ یزید کا تخت لگا ہوا تھا اور تخت کے نچلے زینے پر امام حسین کا سر لگا ہوا تھا، یہ اسی مسجد کی بات ہے۔ قیدیوں کو کھڑا کر دیا گیا اہل حرم کو، اور یزید نے اپنا ایک خطیب مقرر کیا، یزید نے اپنا ایک خطیب مقرر کیا، خطیب مقرر کرنے کے بعد کہا کہ مسجد کھچا کر، مسجد بہت بڑی ہے، مسجد اموی بہت بڑی ہے، پورا شام سمجھے کہ امڑ آیا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ بادشاہ وقت جو اتنا طاقتور ہے اس کے خلاف کس نے بغاوت کی ہے، اور اناؤنسمنٹس کر کر کے
اس نے دربار سجایا تھا تاکہ لوگ آئیں اور دیکھیں کہ میں نے اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. لوگوں کو تو نہیں معلوم تھا کہ ہم جس کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں یہ وہ ہے، کیونکہ کلمہ پڑھنے کے بعد تصویر تو واضح نہیں تھی، شکل تو معلوم نہیں تھی. اب یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ اور حسین ابن رسول اللہ یہ وہ خاندان ہے. یہ تو ایک گروہ ہے جنہوں نے سرکشی کی ہے، نعوذ باللہ یہ وہ کھڑے ہیں. یزید نے منبر پہ کہا اپنے خطیب کو، جا کر میرے باپ کے فضائل بیان کر. اب سید سجاد کو ہاتھ بندھے ہوئے اور پاؤں میں بھی بیڑیاں اور ہاتھ میں بھی ہتھکڑیاں، گلے میں بڑا سا توق ہے اور سارے اہل حرم کھڑے ہوئے. آپ سوچیے بے بسی کا عالم، پورا دربار بھرا ہوا ہے. یزید کا مقرر کردہ خطیب منبر پہ گیا، منبر رکھا ہوا منبر پہ گیا اور اس نے فضائل بیان کیے. یزید کیا بات ہے، فضائل بیان کرنے کے بعد تھوڑے فضائل بیان کر رہا تھا. اب کیا ہی فضائل بیان کرے گا، کیا فضائل ہے کیا. اب یہ کہے کہ جنگ جیتی یہ بھی نہیں کہہ سکتا، یہ کہے کہ کوئی مال لٹایا یہ بھی فضیلت نہیں ہے. جو بھی چھوٹا موٹا فضائل تھے تھوڑے بہت سید سجاد نے ٹوک دیا. وَيْلُكَ أَيُّهَا الْخَاتِمُ قَدْ اشْتَرَيْتَ رِضَا الْمَخْلُوقِ بِسَخَطِ الْخَالِقِ. لعنت ہو تجھ پر اے خطیب، قد اشتريت رضا المخلوق بسخط الخالق، تو نے مخلوق کی رضا کو خریدنے کے لیے خالق کو ناراض کر دیا. تو اب وہ چونکہ دیکھیں امام وقت کسی کو ٹوکے نا لرزہ داری ہو جاتا ہے بدن میں. ایک دم سے وہ بول رہا تھا، چپ ہو گیا. پھر سید سجاد نے بلند آواز سے کہا، یا یزید اذن لی حتی ان اسعد ھذہ العباد، مجھے بھی اجازت دے میں بھی اس لکڑی کے ٹکڑے پر جاؤں اور کچھ بیان کروں. یہ نہیں کہا منبر پر جاؤں اور کچھ بیان کروں. سنیے گا، منبر تب ہے جب اہل بیت کے فضائل بیان ہو، اور اگر کسی اور کے بیان ہو تو وہ لکڑی کا ٹکڑا ہوا کرتا ہے. مولا نے لفظ استعمال کیا حتی نسعد ھذہ العباد، یہ لکڑی کا ٹکڑا ہے مجھے بھی اجازت دے. تو یزید نے منع کیا. ابا یزید کہنے لگا نہیں اجازت نہیں ہے. تو مجمع تو جانتا نہیں تھا، عوام تو جانتی نہیں تھی. عوام کہنے لگی کیا مسئلہ ہے بھائی، یہ قیدی ہیں تیرے، بیچارے لگ رہے ہیں، ان کو بھی تو اپنے حق میں بولنے کی اجازت دے دے. تو تیرا نمائندہ اگر بول چکا تو یہ بھی کچھ بول دیں. اب کیا بولے گا، اب بولنا پڑا. کہنے لگا تمہیں نہیں معلوم، لم ينزل حتی فضیحتی و فضیحت آل ابی سفیان، یہ تو منبر سے اتریں گے نہیں جب تک کہ میرے اور ابو سفیان کی آل کی پول نہ کھول دیں. تو اس سے کہا تو پھر یہ ہے کون، یہ کون ہے؟ اگر یہ تیری پول کھول بھی دے تو ان کے بولنے کی ویلیو کیا ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا تیری شان پر. انہو من اہل البیت قد زق العلم زقا، یہ اہل بیت میں سے ہیں، ان کے اندر علم کوٹ کوٹ کے بھرا ہے. خود بول پڑا کہ یہ اہل بیت میں سے ہیں. بھائی جس کے خلاف مجمع جمع کیا تھا ساری بازی الٹی پڑ گئی. جیسے ہی مجمع کو پتہ چلا کہ یہ اہل بیت میں سے ہیں، کہا پھر تو حق نہیں کہا ہے کہ یہ منبر پہ جائیں اور یہ بولے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے اور تو نے اہل بیت کو قید کر کے رکھا. اب سید سجاد منبر پہ گئے لکڑی کے ٹکڑے پر، اور امام نے فَحُمِدَ اللَّهُ وَأُثْنِيَ عَلَيْهِ، پورا خطبہ نہیں پڑھوں گا، بس میں تھوڑے سے ابتدائی جملے پڑھ کے انشاءاللہ منزل مسائل پر آ جاؤں گا. فَحُمِدَ اللَّهُ وَأُثْنِيَ عَلَيْهِ، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی.
پھر فرمایا ایھا الناس اوتینا صدقا وفضلنا بسبع. پہلے تو ایک جملہ یہ فرمایا من عرفنی فقد عرفنی، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا انبأتہ بحسبی و نسبی، میں بتاتا ہوں کہ میرا حسب کیا ہے، میرا نسب کیا ہے، میرا شجرہ کیا ہے، میرا خاندان کیا ہے، میں بتاتا ہوں. پھر فرمایا ایھا الناس اوتینا صدقا وفضلنا بسبع. اے لوگوں، اللہ نے 6 چیزیں ہمیں عطا کی ہیں، 7 چیزوں کی وجہ سے ہمیں فضیلت عطا کی ہے. 6 چیزیں کیا عطا کی ہیں؟ یعنی سید سجاد کہہ رہے تھے یہ 6 چیزیں جو ہمیں عطا کی ہیں نا، یہ کسی کو نہیں عطا کی ہیں. ہمیں اہل بیت کو یہ جو 6 چیزیں دی ہیں، یہ ہمیں ہمارے علاوہ کسی کو نہیں دی. اوتینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين. اللہ نے علم ہمیں عطا کیا. کائنات کا کوئی سوال علی سے کر لیجئے، کائنات کا کوئی سوال اولاد علی سے کر لیجئے، کبھی علی اور اولاد علی نے یہ نہیں کہا سوچ کے بتاتا ہوں، دیکھ کے بتاتا ہوں، پوچھ کے بتاتا ہوں، فوراً بدجستہ جواب دیا. اگلے دن وہی سوال لے کر آئیے، مولا پچھلا جواب دہرائیں گے نہیں، نیا جواب پیش کریں گے. اور اس کی سینکڑوں مثالیں ہیں. ابھی میں علم پہ گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا. علم، علی کا علم بہت واضح ہے. 2 چیزیں میں اشارہ کر کے، علی کا علم کتنا واضح، خطبہ بغیر نقطہ بہت واضح ہے، خطبہ بغیر الف بہت واضح ہے. کیا تھوڑا سا بچوں کے لیے بہت مشہور ہے. نہج البلاغہ میں جا کے دیکھیے، مسجد کوفہ میں لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ ایسا کون سا حرف ہے جس کے بغیر عربی میں جملہ مکمل نہیں ہو سکتا. اب آپ کو معلوم ہے عربی میں جملہ جو ہے ایک لفظ میں بھی ہو جاتا ہے، ایک لفظ میں بھی جملہ ہو جاتا ہے. کہ ایسا کون سا حرف ہے، لیٹر ہے جس کے بغیر جملہ مکمل نہیں ہو سکتا. تو سب نے بالاتفاق یہ رائے قائم کی کہ الف ایسا ہے کہ جس کے بغیر کوئی بھی جملہ مکمل نہیں ہے. مولا کائنات یہ بات سن رہے تھے، بدجستہ منبر پر گئے اور پورا خطبہ دیا. الخالیۃ من الالف، الف سے خالی تھا. 27 زبانوں میں آج بھی ٹرانسلیشن بیٹھ کر کرنے کی کوشش کی، سالوں ہو گئے کوئی اے اور الف کی آواز کے بغیر ٹرانسلیشن نہیں کر سکا. اچھا، سب نے کہا بھئی یہ تو ہو گیا کہ علی نے خطبہ تو دے دیا، لیکن یہ تو ممکن نہیں ہے کہ نقطے کے بغیر کوئی جملہ ہو. اب نقطے میں تو تے بھی آ گئے، سے بھی آ گیا، زال بھی آ گیا، زے بھی آ گیا، بہت سارے الفاظ آ گئے، نون بھی آ گیا، کتنے سارے حرف آ گئے. اب بغیر نقطے کے تو ممکن نہیں ہے. امام نے خطبہ دیا الخالیۃ من النقط، نقطے سے خالی برجستہ پورا خطبہ دیا. اس کا تو بغیر نقطے کے ٹرانسلیشن ممکن ہی نہیں ہے. اللہ نے علم ہمیں عطا کیا، علم ہمیں عطا کیا، برداشت ہمیں عطا کی. اوتینا العلم، سید سجاد کہہ رہے اوتینا العلم والحلم، برداشت ہمیں اہل بیت کو عطا کی. کیسی برداشت؟ ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کرتا ہوں کہ میں 6 چیزوں کو تھوڑا تھوڑا بیان کروں گا، فضلنا بھی سمجھ شاید بات نہیں ہو سکے گی. عمر بن عبد الود کے سینے پہ چڑھ گئے تھے مولا کائنات جنگ خندق میں، پیر کاٹ دیے. کیوں کاٹے تھے مولا نے پیر؟ اس لیے کہ اس نے گھوڑے کے پیر کاٹ دیے تھے. یہ کہہ کر کہ یا علی، یا علی تو نہیں کہا تھا کہ اب مجھے سواری کی ضرورت نہیں ہے. اتنا متکبر ہو گیا تھا کہ جس سواری پر وہ خندق پار کر کے آیا تھا اس سواری کے پیر کاٹ دیے تھے. علی نے کہا تھا کہ تو نے بے جان سواری کی کے ساتھ یہ ظلم کیا، اس سے کیا تیرا بگاڑا؟ مولا نے سب سے پہلے اس کے پیر کاٹے. حملہ جب پہلے کیا تو عمر بن عبد الود کے پیر پہلے کاٹے
پیر کاٹ کے تو بے یار و مدد گرا پڑا تھا، زندہ تھا. مولا جب اس کے سینے پہ چڑھ گئے نا تو اس نے مولا کی طرف لعاب دہن پھینکا. اب کوئی بھی کسی کی طرف لعاب دہن چہرے پر پھینکے ظاہر انسان کو غصہ آتا ہے، فطری بات ہے. مولا سینے سے اتر گئے، مولا کائنات مولا سینے سے اتر گئے، کچھ دیر ٹہلتے رہے، پھر چڑھے اس کے سینے پر، پھر سر تن سے جدا کیا. لوگوں نے کہا یا علی اسی وقت سر کاٹ دیتے. امام نے کہا نہیں، اپنے غصے کا بدلہ تھوڑی لینا تھا، اسلام کا بدلہ لینا تھا. ایسی برداشت ہے کسی؟ اللہ نے علم ہمیں عطا کیا، حلم برداشت ہمیں عطا کی. اوتینا العلم والحلم والسماحۃ. سماحت کیا ہوتا ہے؟ جود و کرم. اتنے فضائل، اتنے واقعات. جود و کرم کا کل واقعہ میں نے سنا ہے آپ کی خدمت میں کہ مولا سجاد نے 2 سوکھی روٹیوں سے کیسے گلی کیا اس کو. سماحت والفساد. فساد کیا ہے؟ فساد کہتے ہیں چھوٹی سی بات ہو، معنی بڑے کمال کے ہوں اس کے اندر. یہ اہل بیت کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. زبان پہ عبور ہونا چاہیے اور علم پہ لوح محفوظ تک دسترس ہونی چاہیے. فساد ہمیں عطا کی 4 چیزیں ہو گئی. والشجاعت، شجاعت ہمیں عطا کی. آپ دیکھ لیجئے سر سے لے کر پیر تک مرد میدان اہل بیت کے علاوہ کوئی اور ملا ہوگا. آخری بات امام نے فرمایا والمحبت فی قلوب المؤمنین. سارا غم اسی بات کا ہے. دیکھیے تخت و تاج چھین لیا، حکومتیں چھین لی گئی، غم اس بات کا تھا کہ لوگ پھر بھی حسین سے محبت کر رہے ہیں. اللہ نے ہم اہل بیت کے دلوں، ہم اہل بیت کی محبت مومنین کے دلوں میں ڈالی ہے، تمہاری محبت نہیں ڈالی. 6 چیزیں پھر دہراتا ہوں. العلم والحلم والسماحت والفساد والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین. علم عطا کیا، برداشت عطا کی، سماحت عطا کی یعنی جود و کرم عطا کیا، فصاحت عطا کی یعنی بہترین بولنے کی صلاحیت عطا کی، شجاعت عطا کی. والمحبت فی قلوب المؤمنین، مومنین کے دلوں میں محبت ہم اہل بیت کی رکھتے ہیں. یہ تمہارے یہاں کہاں پائی جائے گا؟ پھر امام نے کہا انا ابن زمزم و صفا، میں زمزم صفا والے کا بیٹا. انا ابن مکہ و منا، میں نے بیچ میں کھول چھوڑ دیا، میں مکہ و منا والے کا بیٹا ہوں. انا ابن من حملا الی العرش باطراف الردا، جو عرش پر لے جایا گیا. میں اس کا بیٹا ہوں جو براق پر سیر کرتا رہا. مولا نے رسول کا تعارف کروایا، پھر امام نے فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں. میں نے پہلی مجلس میں کہا انا ابن مکۃ السماء والارض، میں اس کا بیٹا ہوں جس پر آسمانوں نے گریا کیا، جس پر زمین نے گریا کیا. انا ابن من ناحت الطیر والہوا، جس پر پرندوں نے گریا کیا میں اس کا بیٹا ہوں. آپ نے کبھی سنا ہے کیسا بھی ظلم ہو، کیسا بھی ظلم ہو، بیمار کے نیچے سے بستر کھینچا گیا ہو؟ مگر ہاں تاریخ میں سید سجاد بیماری کے عالم میں تھے اور بستر کھینچ لیا. آپ نے کبھی سنا ہے کہ عورتیں جمع ہوں اور ان سے کہا جائے کہ نکل جاؤ ورنہ آگ لگا دی جائے گی؟ ہاں سید سجاد کے سامنے یہ ہوا ہے. سید سجاد یہ کہتے ہیں کہ مجھ پر امامت کا پہلا روز بڑا کڑا تھا.
مولا آپ پہ کیا مشکل تھی؟ کا پہلا روز پہلا وقت جناب زینب کبریٰ میری پھوپھی آ کر یہ سوال کر رہی تھی امام حسین کی شہادت کے بعد، اے سید سجاد میری چادر بھی چھینی جا چکی ہے اور اب خیموں کو آگ بھی لگائی جانے کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ امام وقت ہیں، آپ بس حکم دیجئے اور ذرا یہ بتائیے جل کے مر جائیں یا بے پردہ باہر نکل جائیں؟ حکم امامت دینا تھا، پہلا حکم دینا تھا، پھوپھی سے کہنا تھا، نہ یہ کہہ سکتا تھا کہ جل کے مر جائیں، نہ یہ کہہ سکتا تھا کہ بے پردہ باہر نکل جائیں، مگر ہاں جان بچانا واجب ہوتا ہے۔ میں نے پھوپھیوں سے کہا باہر نکلیے، جان بچائیے گا۔ ہاں امامت کے لیے بڑا مشکل وقت تھا، سنیے گا۔ اور اب سید سجاد کے نیچے سے بستر کو کھینچا گیا۔ آج 2-5 منٹ میں لوں گا، لیکن اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑیے گا اور جتنا پرسہ دے سکتے ہو نا، دیکھیے یہی فرش عزا ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں پر آپ رو سکتے ہیں، یہی وہ مقام ہے کہ ان اہل حرم پر ہونے والی مصیبتوں کو یاد کیا جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد کو کوڑا اور تازیانہ مارا جاتا تھا۔ کیسے مارا جاتا تھا اور کیوں مارا جاتا تھا اور کب کب مارا جاتا تھا؟ تب مارا جاتا تھا جب جناب زینب اونٹ سے گر جاتی تھی، جب جناب زینب اونٹ سے گر جاتی تھی۔ اچھا اونٹ سے گر جانے پر جناب سید سجاد کو کوڑا کیوں مارا ہے؟ کہ تمہاری پھوپھی گر گئی ہے اور ان کو ہم بٹھاتے ہیں تو وہ پیچھے گر جاتی ہے۔ کہ کیوں گر جاتی ہے؟ کہ تمہیں پتا ہوگا نا، کہ تم بتاؤ۔ کہ اے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میری پھوپھی جو گری ہے نا، یقیناً کوئی بچی بھی پیچھے گری ہے، وہ حسین کی یتیمہ ہے۔ اے شمر جا کے دیکھ، کوئی سبب پیدا کر۔ بس ایک مرتبہ شمر آگے بڑھا، اس نے ناکا ایک منگوایا بی بی سکینہ کے لیے علیحدہ سے۔ جناب سید سجاد کہہ چکے تھے کہ ہمارے گھر کی بچیاں عورتیں بے کجاوا سواریوں میں سوار ہونے کی عادی نہیں ہے، مگر ایک مرتبہ شمر نے بلایا ناکا، جناب سکینہ کو سینے کے بل باندھ کر اونٹ پر اور اب دوڑانا شروع کر دیا۔ اور اب شام میں حمید کہتا ہے جب جناب سکینہ کو اتارا گیا، میں نے دیکھا پورا مردہ خون آلود ہو چکا تھا، بس خواب تابوت آ گیا۔ 2 جملے سنیے گا، اتنے تازیانے پڑے تھے۔ ایک مرتبہ اور تازیانہ پڑا۔ کب تازیانہ پڑا؟ ایک مرتبہ شیو نے کہا اے سید سجاد، آپ کے چچا کا سر ہم نیزے پہ لگانا چاہتے ہیں، عباس کا سر نیزے پہ لگانا چاہتے ہیں، مگر نیزے پہ اٹھتا نہیں ہے، آپ بتائیے نیزے پہ کیوں نہیں اٹھتا؟ کہ میرا چچا اتنا غیرت مند ہے، جیسے ہی پھوپھیوں کی طرف نگاہ پڑتی ہے سر نیزے سے گر جاتا ہے۔ بس اتنی بارش ہوئی کوڑوں کی، ہاتھ جوڑ کے سید سجاد نے کہا چچا جان نیزے پہ سوار ہوئیے گا، مجھے کوڑے مارے جا رہے ہیں۔ بس یہ کوڑے کھائے گئے۔ ہاں ایک مرتبہ حشام کی طرف سے زہر دیا گیا، اور جب زہر اثر کر گیا شہادت پڑھوں گا، سنیے گا۔ جسد اطہر تیار کرنے کے لیے امام باقر غسل خانے گئے، روتے رہے پیٹتے رہے۔ کسی نے سوال کیا مولا آپ رو کیوں رہے ہیں، آپ پیٹ کیوں رہے ہیں اپنے آپ کو؟ کہ 35 سال گزر گئے، 35 سال ہو گئے واقعہ کربلا کو، مگر آج بھی وہ کوڑوں کے نشان باقی ہے، وہ تازیانوں کے نشان باقی ہے۔ تابوت آ گیا۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسعلم الذین ظلموا ایام ماتم حسین۔